پروردگار عالم شہزادی کونین کے لال کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنی عزت کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ کائنات سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو سکے۔ سامعین گرامی قدر، ایک طالب علم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مبتدی طالب علم کی حیثیت سے، جو ابتدائی کلاسوں کا طالب علم ہوتا ہے، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کائنات کے سب سے بڑے موضوع پر جسارت کی ہے اور ایک کوشش کی ہے، جس کے لیے میں بالخصوص سادات عظام سے دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور قبولیت یقیناً شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ اس دور کے اندر، ایک نازک ترین دور کے اندر، ایک ایسے زمانے کے اندر کہ جو حضرت کے ظہور سے ملحق ہونے والا ہے، ایک ایسا زمانہ کہ جس کے اندر امید سے زیادہ یقین ہے کہ شاید یہ نسل جو اس وقت موجود ہے یہ حضرت کی زیارت کرے گی۔ ایک ایسا وقت کہ جب حالات تیزی سے کروٹیں بدلتے ہوئے ہمیں اس عظیم ترین ظہور اور عظیم ترین قیام کی طرف تیزی سے لیے جا رہے ہیں، اس وقت دلوں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ایسا امر کہ جو تقدیر نہیں بلکہ اللہ کا وعدہ ہے، ایک ایسی حقیقت آج دنیا ہمارے یقین سے گھبرا جاتی ہے۔ اتنی قتل و غارت، اتنی قلیل قوم کے ساتھ، اتنی منظم ترین دہشت گردی چند افراد سے بنی ہوئی ایک قوم کے ساتھ، لیکن کسی کے یقین میں کمی نہیں آئی، کسی کے اعتقاد میں کمزوری نہیں آئی، کسی کے ایمان میں ضعف نہیں آیا، کسی گھر کی چھت سے علم نہیں اترا، اور کسی ماتمی نے اپنے آپ کو ماتم سے اس لیے نہیں روکا کہ دہشت گردی ہو جائے گی، کیا ہوگا میرے ساتھ۔ گالیوں سے جو بات چلی تھی وہ گولیوں سے گزر کے دھماکوں تک پہنچ گئی، لیکن اس قوم کے یقین میں فرق نہ آیا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، دنیا داری کی مثال سمجھ لیجئے، یا اہل ایمان کی خدمت میں اپنی آسانی کے لیے دنیا داری کا سہارا لیتا ہوں۔ آپ کوئی ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، اس کے اندر سٹوری ہوتی ہے، وہ بعض اوقات سسپینس کا شکار ہو جاتی ہے اور کبھی مشکل ترین دور سے گزرتی ہے، اور انسان جب اسے پڑھتا ہے تو اس کی طبیعت مختلف ہجانی کشمکش کا شکار ہو جاتی ہے، اس کی اپس اینڈ ڈاؤنز اس کو پریشان کرتے رہتے ہیں، لیکن اسے نہیں جس نے اینڈ پہلے سے پڑھا ہوا ہو۔ جو سٹوری کی سلام جو سٹوری کے اینڈ سے واقف ہو، اس کو درمیان کے حالات پریشان نہیں کرتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کی اس کائنات کا اختتام ہے حکومت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو کبھی مختصر ہونے کے باوجود کمزور نہیں سمجھا، اور کیسے بھی حالات ہوں، اس سے بھی بھیانک ہو جائے، اپنے آپ کو شاہراہ ایمان سے کبھی نہیں ہٹایا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں۔ وارث کا وجود ہمارے لیے سب سے بڑی طاقت ہے، اور آج دنیا کا علم کسی بھی طرف سے سفر کرتا ہوا ہے، اگر علم کے ساتھ کوئی سفر کرے گا تو اسے ضرور امام زمان کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ آج جو بڑے بڑے خبائث رکھنے والے حضرات، غیر مذہب شیعہ سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی اس بات پر بالآخر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس قتل و غارت کا انجام کیا ہوگا، اسلام کا اینڈ کیا ہوگا، عزت مسلمانوں کی کیسے بحال ہوگی، تو وہ کہتے ہیں ظہور امام مہدی۔ تو ایک فکرہ ان سے میں کہتا ہوں، شیعوں کی تو مجبوری ہے اور ہم ہیں بھی بہت تھوڑے، ہمیں چھوڑ دیجئے، آپ ووٹ ڈال کے بنا لیجئے،
قبلہ مشرف اکلی میرے گلائن صاحب کو ڈال. آپ ووٹ ڈال لیجئے, بنا لیجئے, خانہ کعبہ کو بیلٹ بکس بنا لیجئے, کوئی اٹھا کے بھی نہیں بھاگ جائے گا, دھاندلی بھی نہیں ہوگی, کعبہ ہے اس کے اندر جا کے ووٹ ڈالیے, جسے زیادہ پڑے اسے بنا لیجئے. خدا کی قسم تو پورا عالم اسلام بے بس نظر آئے گا کہ ہم ووٹوں سے نہیں بنا سکتے. تو جب تم یہ مانو گے تو پھر میں اگلا سوال کروں گا کہ جس نبی کا 12واں جانشین ووٹوں سے نہیں بن سکتا, تو اب مجبوراً ایک پڑھے لکھے طبقے نے ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ پہنچا دیا اپنے ماننے والوں کو. کیونکہ دیکھیے حضور کی وراثتیں جو تھی وہ ایک نہیں تھی, وہ 2 تھی. بالخصوص علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس موضوع پہ 2 کتابیں لکھی ہیں, اور وہ دونوں کتابیں اپنی اپنی جگہ پر نہایت مضبوط اور ان کے اس موقف کے لیے بہت طاقتور کتابیں. ایک السیف جلی علی منکر ولایت علی, جب معاشرے میں ہمارے اندر سے ڈھکو جیسے خبیث پیدا ہو رہے ہوں, اس وقت ایک اہل سنت کا ولایت امیر کے لیے ایسی کتاب لکھنا لمحہ فکر ضرور ہے. یہ نہ ہو کہ وہ بکھن بکھن کہہ جائے اور ہم رہ جائیں. تو انہوں نے امیر المومنین کی ولایت کے لیے 51 روایات لکھی, 51 حق میں ولایت امیر المومنین کے, اور غدیر خم کو تسلیم کیا, اور اعلان من کنت مولا فہذا علی المولا کا اعتراف کیا. اور پھر فرمایا کہ میں نے 51 روایات اس لیے لکھی ہیں کہ روایتیں تو ہزاروں موجود ہیں امیر کی ولایت کے لیے, لیکن میں عمر کے 91 سال میں پہنچ رہا ہوں, 51 سال میں, تو میں نے اپنے عمر کے مطابق ایک سال کے بدلے میں ایک روایت ہدیہ کی ہے بارگاہ امیر المومنین. اور یہ جو فقرہ بڑا عام طور پر مصرع استعمال کیا جاتا ہے, در قبول افتد زہ عز و شرف, یہ بھی امیر المومنین کی شان کا شعر ہے کہ نظریں دربار مولا نجف در قبول افتد زہ عز و شرف. تو دنیا میں یہ عرف عام کے طور پر پھر بعد میں استعمال ہونے لگا. پھر انہوں نے دوسری لکھی القول المعتبر فی الامام المنتظر, معتبر ترین قول امام زمان کے ظہور کے متعلق. اور اس میں انہوں نے حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو اپنی کتاب کے 4 صفحے پر ہی تحریر کیا کہ جس نے, حضور نے فرمایا, جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا. اور ایک بات جو انہوں نے لکھی, میں ان کے لیے شدید دعا گو, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے, یہ سمجھنا کافی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. اور ایک فکرہ تو مولانا مودودی کا بھی ایسا ہے کہ مجھے انہیں علیہ رحمہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی, اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ان پہ رحمت کرے. بڑا عظیم فکرہ ہے ان کا, اور ان کی کتاب کے اندر پرنٹڈ میٹر ہے یہ سینہ بہ سینہ گفتگو میں بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ اس پہ اعتبار نہیں کرتے. ان سے کسی نے پوچھا کہ جب سارے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی جو اس وقت موجود تھے, تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ بڑا خطرناک سوال ہے ان کے مسلک کے مطابق کہ جب سب صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو مولانا مودودی کا بڑا زندہ جواب ہے, فرمایا میں سوال پلٹ رہا ہوں کہ جب حسین نے نہیں کی تھی تو انہوں نے کیوں کی؟ جب امام حسین نے نہیں کی تھی, آتے بھائی, جب امام حسین نے نہیں کی تو پھر انہوں نے کیوں کی؟ تو یہ فکرہ اپنی جگہ پر ایک فکرے پر میں ایوب خان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتا ہوں. تو اور کرنل شفقت عباس بلوچ صاحب, آپ میں سے اکثریت انہیں جانتی ہے, انہی مجالس میں موجود ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ, خدا انہیں صحت کے ساتھ سلامت رکھے. اس فکرے کے راوی وہ ہیں
انہیں لقب ملا تھا سیویئر آف لاہور، لاہور کو بچانے والا۔ عزیز بھٹی شہید سے کم از کم 100 گنا زیادہ طاقت کا مظاہرہ 1965 کی جنگ میں اس پاکستان کے وفادار فوجی نے کیا تھا۔ کرنل شفقت عباس بلوچ، دوسرے تیسرے دن عزیز بھٹی کی شہادت ہو گئی، یہ 17 دن وہاں پہ محاذ پہ لڑتے رہے، مسلسل 17 دن۔ اور امام حسین کی قسم جب میں نے ان سے پوچھا، فوج بھی کم تھی، سپاہی بھی بہت تھوڑے تھے اور بڑے لوگ کثرت سے مارے گئے تھے، اور انڈیا کی فوج کا خواب تھا کہ ہم جم خانے میں بیٹھ کر چائے پئیں گے، انہوں نے تو کچھ اور کہا تھا، آپ نے اچھا کیا۔ تو اس کا کیا پھر آپ نے کس طرح سے روکا؟ قرآن کی قسم، منکرین کے فکرے، مولویوں کے فکرے، انکار کرنے والے جاہلوں کے فکرے یاد رکھنے والوں سے میری گزارش ہے، پریکٹیکل لائف والوں سے بھی جا کے پوچھو۔ کرنل شفقت عباس بلوچ کہتا ہے خدا کی قسم 17 دن میرے پاس صرف ایک ورد میری طاقت تھا، نعت علی شر مظہر العدا۔ اور جب نشان حیدر کے لیے نام ریکمینڈ ہونے لگے تو 2 نام گئے، عزیز بھٹی، کرنل شفقت عباس۔ عزیز بھٹی کے لیے جنرل ایوب نے کہا کہ انہیں نشان حیدر ملے گا، شفقت عباس بلوچ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اسے کہا زندہ کو نہیں دوں گا۔ سپاہی بھی جرأت کا مظاہرہ کرے، مر جائے، اسے بھی نشان حیدر مل سکتا ہے، اور جنرل بھی ہو زندہ رہ جائے اسے نہیں مل سکتا۔ یہ فٹ نوٹ جو لکھا تھا یہ جنرل ایوب نے لکھا تھا۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ زندہ کو کیوں نہیں دیتے، اس نے کہا آج نشان حیدر لگا دوں، اگلی کسی جنگ میں بھاگ گیا تو علی کی توہین ہو جائے۔ اگر اگلی کسی جنگ میں بھاگ گیا تو حیدر کرار کی توہین ہو جائے۔ کیونکہ 65 کا بہادر 71 کا بزدل ہو سکتا ہے۔ اور بے خود کرنل صاحب کہتے ہیں میں مسلسل اس سے ناراض رہا، لیکن جب 71 میں قید ہو گیا بنگلہ دیش میں نے کہا اس نے اچھا کیا تھا۔ تو سامعین گرامی، اس مرحلہ فکر پر ایک فکرہ ہے، اور یہ اس کتاب کے لاکھوں نسخے تقسیم کیے گئے۔ طاہر قادری صاحب لکھتے ہیں کہ حضور کی 2 وراثتیں تھیں، بعض جگہ پہ انہوں نے 3 بھی لکھا، 3 کے چکر سے بھی نکلے نہیں ہو۔ 2 وراثتوں پہ انہوں نے بڑا زور دیا، اور کہ ایک ہے سیاسی وراثت، ایک ہے ولایت والی وراثت۔ تو پوری انہوں نے کرنے کے بعد آگے جو فکر انہوں نے لکھے ہیں اس میں قبلہ مخدوم صاحب وہ فاؤنٹ کا جو سائز ہے اس کو بھی انہوں نے بڑھا دیا، بات کو ظاہر کرنے کے لیے زیادہ اس پر توجہ تاکہ ہو۔ کہنے لگے ایک ہوتی ہے خلافت سیاسی، ایک ہوتی ہے خلافت ولایت والی۔ کیونکہ سیاسی والے بندے بناتے ہیں، ولایت والی اللہ بناتا ہے۔ اور پھر لکھنے لگے کہ حضرت ابو بکر کی جو خلافت تھی وہ اجماع سے بنی، پبلک نے ووٹ ڈالے اور انہیں ملی سیاسی طور پر، اور امیر المومنین کو اللہ کے حکم سے رسول نے مقرر فرمایا۔ اب اس کے لیے میں قسم بھی نہیں کھاتا ہوں، بلکہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ میری قسم سے اپنے شک کو دور نہ کرے، وہ کتاب کو پڑھے۔ ابھی بھی میرے پاس کتاب موجود ہے، میرے پاس کیا پورے لاہور کے اسٹال پہ تقریباً ان کی کتابیں موجود ہوتی ہے۔ ان کا جو حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار کرے وہ تاریخ کا منکر ہے، اور جو مولا علی کی ولایت کا انکار کرے وہ اللہ کا منکر ہے۔ تو ہمیں یہ سودا منظور ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ کا منکر جنت میں جا سکتا ہے، اللہ اور رسول کا منکر جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ تو اب جو سلسلہ تسلیم کا چلتا رہا ہے اس کے پیچھے بھی جو طاقت ہے وہ میرے مولا کا ظہور ہے۔ لوگ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش میں، اور
اور شیطان کا نمائندہ کیا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو بہکا کے لے جائے ولایت والے گھاٹ سے، جس مقام پہ ظہور امام ہونا ہے، اور جن کو امان ملی ہے ان کو وہاں سے ہٹا گی شیطان، کیونکہ کسی بھی دور میں شیطان غافل نہیں رہا، اور بہت پڑھا لکھا آدمی ہے شیطان، جاہل نہیں ہے۔ اور جو لوگ وجہ عزت علم سمجھتے ہیں، شیطان کی جہالت ثابت کر کے دکھائے۔ سارے حلال جانتا ہے، سارے حرام جانتا ہے، نہ جانتا ہو تو حلال ہی سے کیوں روکے؟ کبھی بھول کے بھی کم وقت نہیں بھولتا، جب روکے گا حلال سے روکے گا، اور جب دعوت دے گا تو حرام کی طرف دعوت۔ تو عالم نہیں تو کیسے دے لیتا ہے؟ تو اس کا مطلب کہ بہت صاحب علم ہے، اور بلکہ چشمدید گواہ ہے علم کا۔ آدم سے پہلے کا مشاہدات میں مبتلا ہے، اس کا علم مشاہدے کے ساتھ، اور کہہ کے آیا تھا الا عبادک منہم المخلصین، سب کو بھٹکاؤں گا لیکن جس میں خلوص ہوا، اس میں ائمہ معصومین کی طرف تو جرأت ہی نہیں ہے ابلیس کی، اس کی جرأت ہی نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے، اس کے تصور میں ہی نہیں ہے آل محمد کی مخالفت۔ جب قرآن نے کہا کہ جاؤ شیطان، اب یہ اس مرحلے پر آپ کی توجہ چاہتا، امیر المومنین کے فضائل سن کر کچھ لوگوں کو یہاں پہ پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت سنیے، شارکو، جا شریک ہو جاؤ، فی المال والاولاد، ان کے مال میں بھی شریک ہو جاؤ، اولاد میں بھی شریک ہو جاؤ، تو جہاں شیطان کی پرسنٹیج ہوگی وہاں امیر کی ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی، جہاں شریک ہو جاؤ۔ اور روایت کے فکرے بزرگ بن کے جنت مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، سارے بزرگوں سے ہاتھ ملانے لگا۔ ہر بڈھا بزرگ نہیں ہوتا، بزرگی بعقل است نہ بسال است، عقل سے بزرگی آتی۔ جو گزرے تھا شیطان کھڑا تھا مسجد کے دروازے پر، جو گزرتا ہے ہاتھ ملاتا ہے۔ امیر آئے اور امیر مومنین اسے یہاں سے پکڑا اور پکڑ کے امیر نے اسے زمین پہ پھینکا، چیخ مار کے نیچے سے بولا یا علی آپ مجھے کیوں مارتے ہیں؟ میں آپ کے دوستوں کے نطفے میں تو اپنا نطفہ شریک نہیں کرتا۔ توجہ چاہتا ہوں آپ۔ تو اب سامعین گرامی قدر، اس لیے شدت آ گئی ہے، شدت۔ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ اس روایت سے پہلے ایک اور روایت کہ حضرت کا جب ظہور ہوگا تو شیعوں کی کیا حالت ہوگی۔ امیر المومنین نے آیت پڑھی، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم کہو گے کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اپنی زبان سے کہیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور خدا ان کا امتحان نہیں لے گا۔ ایک بندہ کہہ دے کہ میں مولا علی کا شیعہ ہوں، تو کیا اسے داخلہ دے دیا جائے گا شیعت میں؟ امتحان ہوگا۔ اب یہ جو چھاننی لگ گئی ہے، یہ حضرت کے ظہور کے قرب کی علامت ہے، تاکہ شیعوں میں سے شیعہ چن لیے جائیں۔ بڑی آسان بات ہے، ایک سادی سی بات میں نے کہی، سادی سی بات، اس میں طوفان اٹھنا چاہیے، اور اگر سارے بندے متفق ہوں تو پھر بندہ منافق ہوتا ہے۔ جیسے سارے راضی ہو جائیں، یہ منافقت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو زہر ہلاحل کو کند نہیں کہنا چاہیے۔ داڑھی منڈوانا بھی حرام ہے، جس نے داڑھی منڈوائی اس نے فعل حرام کیا، وہ راضی ہو یا ناراض، آل محمد کا پیغام یہی ہے۔ جس نے بھی داڑھی کو منڈوایا
اسلام میں سب سے پہلے داڑھی منڈوانے کی جرت یزید کے باپ نے کی تھی. اس سے پہلے کسی نے جرت نہیں کی تھی اسلام کے اندر، چاہے جتنے خبیث ہو گئے تھے داڑھی نہیں منڈواتے تھے. پہلا شخص جس نے اسلام میں اس بات کی جرت کی اس کا نام ہے معاویہ، جیسے داڑھی منڈوائی اور کہا یہ ہے سنت رسول اور یہ ہے حکم خدا اور میں کسی کا پابند نہیں. اور اس کے بعد اسے شرائط امام حسن علیہ السلام کی مخالفت کی. حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اس یعنی ایک فعل حرام کے باوجود جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کا معاملہ الگ ہے اور اس کا معاملہ الگ ہے. نماز بغیر داڑھی کی ہو جاتی ہے، سب متفق ہیں. خدا اسے معاف کرے اس کے اس گناہ پر، اسے توفیق دے ہدایت کی کہ وہ داڑھی رکھ کے پھر نماز پڑھے. لیکن اگر داڑھی نہیں اور نماز پڑھتا ہے تو قبول ہے. اس مسئلے کو لوگ قبول کر لیتے ہیں. اسی طرح ایک برائی ہے نشہ کرنا، جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اس نے اللہ اور رسول کے احکامات کی مخالفت کی ہے، گناہگار ہوا ہے. خدا اسے معاف کرے، توبہ کی توفیق دے. لیکن ساتھ میں وہ ماتم کرتا ہے تو نشے کا معاملہ الگ ہے اور ماتم کے ثواب الگ ہے. اب سنیے اس بات کو، جس بندے نے داڑھی کے بغیر نماز کی قبولیت کو تسلیم کر لیا تھا اسے نشے کے ساتھ ماتم کی قبولیت پہ شک کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کچھ پرزے خراب ہیں جو دنیا تسلیم کر لیتے ہیں، فضائل آل محمد تسلیم نہیں کرتے. ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اور نماز ایک بھی نہیں پڑھتا. ایسے کئی حضرات ہمارے معاشرے کے اندر موجود، روزہ رکھتے ہی ٹکا کے کھایا تھا، سارے دن کے بھوک کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ٹکا کے کھایا تو غنودگی چھا گئی، غنودگی چھائی تو سو گئے. فجر گئی، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب کے وقت افطار کی مجبوری نہ ہوتی تو نہ اٹھتے. آپ اٹھے تو روزے کے احساس نہیں نڈھال کر دیا، وضو کرتے کرتے اذان ہو گئی، آئے اور بیٹھ گئے. روزہ رکھا ہے، نماز نہیں پڑھی. تھوڑا سا اگر انسان شریعت کے معاملے کو غور سے سنے اور ذاتی جھگڑا فساد نہ بنائے. اس نے ایک واجب چھوڑ دیا، واجب چھوڑ دیا، نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء پانچوں نمازیں نہیں پڑھی، لیکن روزہ تو رکھا ہے اس نے. اب اسے نماز کا معاملہ الگ ہے، روزے کا معاملہ الگ ہے. اتنا بڑا واجب چھوڑا، نماز جیسا واجب جو روزے سے زیادہ اہم ہے. پہلے اس کا نمبر ہے، پھر روزہ آتا ہے. نمازیں چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ تو مجھے فرمانی ہوں، لیکن اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. اب روزہ اس نے رکھا ہوا ہے اور نماز جیسا سوال، خدا اسے معاف کرے، کوئی چھوٹا جرم ہے نماز کو چھوڑنا. لیکن نماز کا معاملہ الگ ہے، روزے کا معاملہ الگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. کتنی خطرناک آیت ہے دشمنان اہل بیت کے لیے. دشمن علی کے لیے ہر آیت خطرناک ہے، وہ خطرہ ہی خطرہ بھرا ہوا ہے. ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب ذرا تین باتوں کو آپس میں ملائیے، ایمان والے بھی، نشئی بھی. میں قرآن مجید کی قسم نشے کی حمایت کرنے والے کو مطلق جاہل سمجھتا ہوں، اور ایسا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا اسے معاف کرے اور وہ کبھی اس کی طرف. بالخصوص بعض نشے تو ایسے ہیں کہ جن کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کے سخت ترین فکرے اور میں ان کا قائل ہوں. ابن ابی لیلہ کے پاس دمے کا مریض، اتنا شدید ترین مرض، استما کا مرض، اور حکیم کہہ رہا ہے کہ خالی 2 گھونٹ شراب پی لے اور مجھ سے لکھوا لے کہ تو شفا یاب ہو جائے گا، نہ ہو جائے تو میرا خون تجھ میں معاف ہے. اور اس نے کہا رکھ اپنے پاس، میں امام سے پوچھوں گا. اتنے مجبور مریض کو اگر ایسی آفر کی جائے تو کسی بھی قیمت پر لوگ اونٹ کا پیشاب پی لیتے ہیں اس کی خاطر، حالانکہ اس میں زیادہ حقارت پائی جاتی ہے، وہ بھی حکمات تجویز کرتے ہیں. اب حکیم کہہ رہا تھا یہ ایک عام تاثر ہے جی مریض پی سکتا ہے، مریض کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اس نے کہا رکھ شراب، میں امام سے پوچھتا ہوں. ابن ابی لیلہ آیا،
امام علیہ الصلوۃ والسلام تکیے کی ٹیک لگا کے تشریف فرمائے، قدم بوسی کی کہ مولا حکیم کہتا ہے یہ شدید ترین مرض جو بگڑ چکا ہے، مولا پوری پوری رات نہیں سوتا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ اگر تو 2 گھونٹ پی لے پھر زندگی میں کبھی نہ پینا علاج کے طور پر، تو خدا تجھے شفا دے دے گا۔ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور حضرت نے تکیے کی ٹیک کو چھوڑ دیا اور تڑپ کے پوچھا ابن ابی لیلا تو نے پی تو نہیں؟ کہا مولا نہیں۔ کہا خدا تجھ پہ رحم کرے اور خدا تجھے محفوظ رکھے۔ ہم آل محمد کا مذہب یہ ہے کہ جس نے ایک قطرہ بھی شراب کا اپنے حلق سے اتارا اور توبہ کیے بغیر مر گیا، ہم آل محمد اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اور 3 دفعہ کہا ملعون ملعون ملعون، ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص جس نے علاج کے بہانے سے شراب کو اپنے آپ پر حلال جانا۔ کہا ابن ابی لیلا اس حکیم سے جا کے کہہ دے اللہ پر جھوٹ نہ بولے، کیونکہ خدا کبھی حرام میں شفا نہیں رکھ سکتا۔ اور اس سے جا کے کہہ دے ہمارا مذہب مذہب اہل بیت میں نشے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو تبلیغ کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے اچھے فکر، جیسے آپ بغیر داڑھی والے کو سمجھا دیتے ہیں، جیسے آپ نماز چھوڑنے والے کو کوئی فکرے کہہ دیتے ہیں، اچھے انہیں بھی نہیں لگتے، یہ فکرے انہیں قطعاً اچھے نہیں لگتے۔ اور شدت بھی پڑھنے والا مولوی اسی بات پہ دیتا ہے جو چیز اس کی بظاہر پوری ہو، چھپی ہوئی ہے تو پھر اللہ کے پاس راز ہے۔ آپ کسی فقیر کو اس بنیاد پر نہیں ٹال سکتے کہ یہ نشہ کرتا ہے، یہ آپ کا مذہب ہے۔ آپ نے اسے ٹھکرایا ایک عیب کی بنیاد پر جو نشہ ہے اور ظاہر ہے، اور اگر وہ دینے والا ہمیں دینے سے پہلے ہمارے عیوب پر نگاہ ڈال لے، اسی لیے اس کی صفت ہے ستار العیوب، عیبوں پہ پردے ڈال دینے والا۔ اگر وہ عیبوں میں پردے نہ ڈالے آپ میں اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے، یہ اس کی کریمی ہے کہ وہ عیبوں میں پردے ڈال دیتا ہے۔ اس لیے عفو درگزر، جس نے بغیر داڑھی والے نمازی کو برداشت کر لیا، اسے چاہیے کہ اسے بھی تبلیغ کرے جو خدا نخواستہ نشے میں مبتلا ہے اور مظلوم کے ماتم کی طرف آتا ہے۔ ایک گناہ اپنی جگہ پر، ایک عبادت اپنی جگہ پر، اور یہ فیصلے کچھ فیصلے کم از کم حجت خدا کے لیے بھی چھوڑ دے کہ جنت جہنم کا فیصلہ، قبولیت اور غیر قبولیت کا فیصلہ، یقیناً ایک عادل امام موجود ہے جو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ اور وہ سنتا اور دیکھتا کیا ہے؟ اللہ اگر سنتا ہے تو امام زمان کی وجہ سے، اور اللہ اگر دیکھتا ہے تو امام زمان کی وجہ سے۔ اس وقت جو زمین پر اللہ کی آنکھ ہے وہ حجت خدا ہے۔ ایک فتنہ اٹھا تھا یہاں پر، مولا علی کو رب نہیں کہنا چاہیے، تو قرآن مجید نے آواز دی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور جس دن امام زمان ظہور کریں گے اس دن زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے۔ یہ کون ہے زمین کا رب؟ فرمایا کہ امام زمانے کا زمین کا رب ہوتا ہے۔ اگر امام نہ ہو تو آسمان سے بارش نہ اترے، اگر امام نہ ہو تو زمین سے غلہ نہ نکلے، اگر امام نہ ہو تو پانی پیاس نہ بجھائے۔ لیکویڈ کی وجہ سے پیاس نہیں بجھتی، پیاس کے بدلے کوئی پیٹرول پی لے پیاس اپنی جگہ کھڑی رہے گی، روٹی کے بدلے کوئی ریت سے پیٹ بھر لے، ریت کھاتا رہے، بھوک ختم نہیں ہوگی۔ امام کا وجود ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ تو کرو موجود ہے کہ نہیں ہے، کیا حالت ہے، سلامت ہے کہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم سورج ابھر کے بتاتا ہے وہ خیریت سے ہے، چاند چمک کے بتاتا ہے وہ خیریت سے ہے، زمین اپنے محور پہ رہ کے بتاتی ہے وہ خیریت سے ہے۔ اور کہا کہ تم خط لکھتے ہو، کیسا خط ہے؟ گمنام خط۔ ایڈریس کیا ہے؟ آپ نے راوی میں پھینکا، کراچی والوں نے سمندر میں پھینکا، کسی نے یورپ میں، کسی نے انڈیا میں۔ اب گردان کا تو وقت نہیں ہے، جتنے بھی کائنات کے اندر کنویں
دریا ہیں، ندیاں ہیں، امام کو خط وہاں پر. اور حاضر ناظر کسے کہتے ہیں؟ غور ہے یہ نہیں؟ اور فلڈ میں کیا کیا نہیں نکلتا، دریاؤں کے کنارے کیا کیا نہیں ہوتا. کہیں بتاؤ کہیں عریضہ نکل کے آیا پڑھاؤ. اور یہ ایک محدود سوچ ہے کہ ہم سوچیں گے صرف 15 شعبان کو ہم عریضہ لکھ سکتے ہیں. آپ کسی وقت، کسی لمحے، جب آپ کا دل چاہے. امام نے ڈاک کے لیے آپ کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے، جب چاہیے. اور پھر اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ کبھی آپ کے گھر میں بھی کوئی آٹے کی گلولی آ کے گری ہے؟ واپسی جواب کہ آپ اسے کھولیں اور اس کے اندر پڑھیں کہ مولا نے کیا لکھا ہے. تو میں نے کہا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر خط کے جواب کے لیے خط ہی لکھا جائے. ابھی مجھے زاہد بھائی نے دعا کے لیے کہا، خدایا محمد و آل محمد کے صدقے میں سجاد حسین نقوی صاحب اے لیول کے امتحان میں انہیں کامیابی نصیب ہو. یہ ان کا خط آیا تھا، میں نے دعا مانگ دی، جواب ہو گیا. اب کیا میں اس چیٹ کے پیچھے لکھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب سجاد حسین نقوی صاحب آپ کا خط موصول ہوا، میں یہاں ممبر پہ خیریت سے ہوں، آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب چاہتا ہوں، اور یہ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. ساتھ بیٹھے ہوئے مومنین کو سلام، والسلام ناصر عباس. یہ خط میرا دیتی، یہ جواب کا طریقہ نہیں ہے. اس نے سوال بھیجا، میں نے دعا کر دی، جواب ہے. مومن نے کہا مولا بیٹا دے دیجیے، اگلے سال بیٹا پیدا ہو جائے، امام کے خط کا جواب ہے. خدا مولا زیارت نصیب کی سلامت. یہ خط کا جواب ہے امام. دعاؤں کا قبول ہو جانا، دعاؤں کا قبول ہو جانا، حاجات کا پورا ہو جانا خط کا جواب نہیں ہے. دور کے یہ حضرت کی طرف سے خط کا جواب ہے. کوئی بھی انسان کوئی سوال لکھتا ہے، امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجتا ہے. ایک خالی ایک شرط ہے، عقیدے میں کمزوری نہ ہو، ورنہ امام سے کاغذی کاروائی کا رابطہ ہوگا، حقیقی رابطہ نہیں ہو سکتا. چلیے کوئی بات عقیدہ آزمائش کے لیے تھوڑی دیر مضبوط ہو جائے عقیدے میں، چلو جیسے یہ کہتے ہیں ان کی بات مان لیتے، پھر امام سے توسل کر کے دیکھیں کہ وہ توسل میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، امام سے اس کے رابطے کا قیام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کی عبادتوں میں خشوع و خضوع آتا ہے کہ نہیں آتا، اس کی عبادتوں میں حضور قلب آتا ہے کہ نہیں آتا. لیکن یہ سارے کے لیے سب سے ضروری ترین شرط جو رکھی گئی ہے وہ ولایت امیر المومنین. یا بھرتی کھول جائے کسی محکمے کے اندر اور ایک شخص پہنچ جائے، وہ جا کے اپنا خواہش پیش کرے، تعلیم پوری، قد بالکل ٹھیک، فٹنس بالکل ٹھیک، شناختی کارڈ دکھائیے، چندی گڑھ ہندوستان کا نکلا، اسے نوکری مل سکتی ہے؟ حالانکہ سارے قواعد پورے ہیں. شرط تھی پاکستانی ہونا، ساری چیزیں پوری ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گی. امام کی رعیت بننے کی شرط ہے ولایت علی ابن ابی طالب. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت جس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. اور سادی زبان میں یوں سمجھیے اللہ کی طرف سے ہر عبادت پر لگایا ہوا ٹیکس ہے اور اس کی رسید ہے علی ولی اللہ. میں پشاور گیا کہ بہت بڑی گاڑی کھڑی تھی، وہ ادھر 90 لاکھ کی ملتی ہے، اس نے کہا 9 لاکھ روپے دو. میں بڑا پریشان ہو گیا، پوری صفر ہی ایک دم اس نے ہٹا لی، 90 والی 9 لاکھ روپے کی مل رہی. میں نے اسے ہاتھ لگا کے دیکھا، میں نے کہا گتے کی تو نہیں ہے یہ، تو امپورٹڈ تھی اور زیادہ مضبوط اور اچھی. میں نے کہا اس میں فرق کیا؟ اس نے کہا ٹیکس نہیں دیا گیا، جس چیک پوسٹ میں پکڑے گئے عزت بھی گئی، دولت بھی گئی. اب جیسی عبادت میں ولایت امیر المومنین نہیں ہے، اس کا ٹیکس ادا نہیں کیا گیا، اور پہلی چیک پوسٹ ہے ملک الموت، اور دوسری ہے قبر، اور تیسری ہے حشر. ضروری ہے کہ جب حشر نشر ہو جائے پھر علی کی ولایت
تسلیم کیا جائے. اس سے پہلے بھی انسان اگر حضور علیہ السلام کے نام پر غیرت پیدا کرنا چاہے تو ممکن ہے، ورنہ حضور کا ظہور نہایت قریب ترین، آپ کھلے عام کہہ سکتے ہیں قریب تر ہے حضرت کا ظہور. اور یہ خیال کرنا بھی گناہ ہے کہ ابھی تو بہت دیر ہے، خیال کیا ختم، کیونکہ یہ وہ کام ہے جس میں اللہ میاں شریک ہے. مولانا مودودی علیہ رحمہ اسی لاہور کے ایک سکول میں تشریف لے کر گئے اور بچوں سے کہا گیا کہ آپ جو سوال کرنا چاہیں وہ کریں. بچوں نے سوال کرنا شروع کر دی. ایک بچہ اٹھا، اس نے پوچھا مغرب کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ انہوں نے کہا 3. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بیٹھ جائیے. پھر دوسرے اسی لیول کے سوال جو تھے وہ سارے ہوتے رہے. ایک بچہ اٹھا، اسے استاد نے سوال یاد نہیں کروایا ہوا تھا، غیر ارادی طور پر اٹھا. سید زادہ تھا، 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا. اس نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا میں پوچھوں؟ مودودی صاحب نے کہا پوچھو. 5ویں جماعت کا بچہ کیا پوچھ لے گا؟ اس کا مولانا اللہ میاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ میاں اس وقت کیا کر؟ قبلہ نے فوراً فرمایا یہ بچہ شیعہ ہے. اور اس کا خالی شیعہ نہیں، سید بھی ہوں. شاہ صاحب پھر ایسے الٹے سوال نہیں کرنے چاہیے، یہ بڑے خطرناک سوال ہیں اور بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا. توبہ توبہ، نعوذ باللہ. ہم مخلوق، وہ خالق، ہمیں کیا معلوم وہ کیا کر رہا ہے. یہ ڈانٹتے جا رہے تھے اور بچہ بار بار ہنستا ہوا کہہ رہا تھا میں بتاؤں. مودودی صاحب نے کہا بتاؤ. بچے نے 3 آیتیں پڑھی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ ایک تو محمد و آل محمد پر درود بھیج رہا ہے. دوسری لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت بھیج رہا ہے. تیسری فانتظروا وانا معکم من المنتظرین، انتظار کرو میں اللہ بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. تم بھی تم انتظار کرو، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. انا معکم من المنتظرین. یہاں نحنو نہیں کہا کیونکہ جنہیں ملا کے ہم بولتا ہے. یا میں انتظار کر رہا ہوں، جن کے ساتھ مل کر وہ ہم ہو جاتا ہے، جن کو اپنے ساتھ اکٹھا کر کے وہ اپنے آپ کو ہم کہہ دیتا ہے. انہی میں سے آخری کا تو انتظار ہے. انا معکم من المنتظرین، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. اور حضور علیہ السلام نے بلکہ 4-5 سے زیادہ معصومین کے فرامین کثرت سے موجود ہیں. افضل العبادہ انتظار الفرج، سب سے افضل ترین عبادت امام زمانہ کے ظہور کا انتظار. اور اس کے لیے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، آج پھر اسی فکر کو دہراتا ہوں. 571 سال کا فاصلہ ہے حضور کے درمیان اور حضرت عیسیٰ کے درمیان. 571، 600 سال تقریباً. عیسیٰ چلے گئے، حضور نے آنا ہے. درمیانی عرصے کا حساب کتاب کیا ہے؟ جو اتنا زمانہ گزرا، 571 سال، نماز کیا پوچھی جائے گی، روزہ کیا پوچھا جائے گا، حج کیا پوچھا جائے گا؟ تو معصوم سے پوچھا گیا تو مولا نے فرمایا حضرت عیسیٰ جاتے جاتے کہہ گئے تھے یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک آئے گا اس کا نام احمد ہے. معصوم نے فرمایا جو احمد کا انتظار کرتے کرتے مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا. ان لوگوں کا حساب کتاب ہوگا انتظار پر. انتظار، حضرت کا انتظار افضل العبادہ، سب سے افضل ترین عبادت حضرت کا انتظار. کسی کے دل میں ایک محبت کی لہر پیدا ہوئی، چاہے وہ چند لمحوں کے لیے صحیح، ممکن ہے اس کی نجات کا وسیلہ بن جائے گا. کسی نے ذرا سی کوشش کی حضرت کے ظہور کے لیے دعا مانگنے کی یا عالم خواب میں حضرت کی زیارت کے لیے،
تو یہ اس کی کوشش اس کے دل میں محبت پیدا کرے گی. 40 شب جمعہ کوئی کربلا نہ جا سکے تو 40 شب جمعہ اپنے گھر کی چھت پر بازوؤں کو الٹ کر وضو کر کے کربلا کی طرف رخ کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ زیارت امام حسین کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے. روزانہ آپ زیارت امام کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. امام صادق کا فرمان ہے جو پانی پر نگاہ کرے اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ درود بھیجے امام حسین علیہ السلام پر اور ایک مرتبہ امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجے، ایک پانی کا گلاس پینے سے پہلے ایک مرتبہ درود، ایک مرتبہ امام کے قاتلوں پہ لعنت، تو امام نے فرمایا کہ خدا اس کے 1,00,000 گناہ مٹا دیتا اور 1,00,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا. جہاں روایت کو قبول کرتے ہوئے پریشانی ہو وہاں بخالت ہو سکتی ہے. امام کریم ابن کریم ہے، اس لیے کریم ابن کریم نے فرمایا کہ جو اس طرح سے کرے. اور اسی طرح حدیث میں بیان ہوا، امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا فرزند زہرا آپ کا قائم کب ظہور کرے گا؟ کہا کہ اس وقت تک نہیں جب تک آسمان کی رفتار نہ بدل جائے. کہ مولا آسمان کی رفتار بدل جائے؟ کیا آسمان کی رفتار بدل جائے گی؟ فرمایا آسمان کی رفتار بدلنے سے مراد ہے تم شیعوں کے درمیان باہمی اختلافات، تم ایک دوسرے کے 10 گریبان ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ امام نے اپنی انگلیوں کو اپنی انگلیوں کے اندر ڈالا. تم اس طرح سے لڑو گے اور تم ایک دوسرے کو کافر سمجھو گے اور تم ایک دوسرے کے منہ پر تھوکو گے. اتنے شدید تمہارے اختلافات ہو جائیں گے اور اس وقت ہمارا قائم قیام کرے گا اور وہ باطل کو حق سے علیحدہ کر دے گا. معلوم ہوا کہ باطل گھس جائے گا ہماری صفوں کے اندر اور اسے امام پکڑ کے جدا کریں گے، کیونکہ مومن مومن سے نہیں لڑتا. اگر کوئی کہے جی پہلے ہی ہم تھوڑے ہیں اور تھوڑے ہو جائیں گے، تو اگر تقسیم حق و باطل کی بنیاد پر ہے تو کثرت کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے کبھی کثرت پر نہ ناز کیا، نہ خواہش کی، نہ گھمنڈ کیا. ہم لاکھوں کے مقابلے میں 72 پر اکتفا کر لیتے ہیں. جاہلین کی اکثریت، منافقین کی اکثریت، حق کا مذاق اڑانے والوں کی اکثریت کوئی فائدہ نہ دے گی. اہل حق ہو، ایک ہو بڑا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. اب کیونکہ ظاہر ہے کہ کتاب کی طرف رجوع کم ہے اور یہ مستند روایات گلے میں رسی کتنے ممبروں سے بیان کی جاتی، بیان کرنے والا خود کمزوری محسوس کرتا ہے. یہ اس سے امیر المومنین کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے گلے میں رسی ڈالی گئی تو کیا وہ خلیل نہیں رہے؟ جب منجنیق میں انہیں پھینکا جا رہا تھا، جب آگ روشن کی جا رہی تھی، جب حضرت ابراہیم کو وہاں پھینکا جا رہا تھا تو ہاتھ پاؤں میں رسیاں تھیں. تو حجت خدا کے عہدے میں ہاتھ پاؤں میں رسی آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ ایسا کرنے والے نمرود ہوتے ہیں. اب امیر المومنین تشریف لائے اور ایک کمینے نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے اور وہ امیر کے سر پہ کھڑا ہے اور باقیوں کے نام بھی موجود ہے، وہ سامنے تلواریں لے کر کھڑے ہوئے اور کہا جا رہا ہے علی بیعت کرو. اور چیخ چیخ کے ایک شخص بار بار کہتا ہے بیعت کرو. اور امیر المومنین ایک مرتبہ نگاہیں اٹھاتے ہیں. فرمایا تجھے جرأت نہ ہوتی اگر میری تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی، اور میری تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی اگر رسول کی مجھے وصیت نہ ہوتی اور رسول مجھے صبر کی وصیت نہ کرتے، اگر 40 مخلصین میرے ساتھ ہوتے، اگر 40 وفادار میرے ساتھ ہوتے تو خدا کی قسم علی جنگ کرتا اور وہاں تک جنگ کرتا کہ دنیا سے کفر کو مٹا دیتا. 40 مخلص نہیں تھے. مخلص تو خلوص میں محنت سے آتا ہے. آل محمد کی حقیقی محبت، حقیقی معرفت وہی ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. پڑھیے تفسیر. ائمہ معصومین نے فرمایا امیر المومنین کی ولایت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے.
اللہ نہ چاہے تو کیسے مل سکتی؟ اگر خدا ہی نہ چاہے کسی ظرف کو وہ امیر المومنین کی ولایت کے قابل نہ سمجھے تو اسے کیسے عطا کر سکتا ہے؟ سامعین گرامی قدر، فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ عورتیں احمق ہو گئیں، کئی نشانی ایسی ہے کہ جو بیک وقت پوری ہوتی ہوئی اگر نظر نہ بھی آئے تو مختلف ادوار میں پوری ہوتی چلی جائے گی. اور کل قبلہ نے ایک بڑا عظیم فکرہ فرمایا، قبلہ سید عاطف شاہ جی نے کراچی سے بلایا کہ کوئی سال ایسا نہیں گزر رہا جس میں 5 نشانیاں پوری نہ ہو رہی، کم از کم کوئی نہ کوئی نشانی 1-5 مختلف تیزی کے ساتھ. امام آقا نے فرمایا جب تم دیکھو لوگ تیز ترین سواریوں پر سفر کر رہے ہیں، آپ سپیڈ دیکھیے اس وقت کس رفتار کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ حیران ہو جاتا ہے انسان. جب تم دیکھو کہ لوگ تیز ترین سواریوں پر سفر کر رہے ہیں، اور جب تم دیکھو آپ دیکھیے آپ کے بچے آپ سے زیادہ قابل نکلتے ہیں. جتنے حضرات تشریف فرمائے بڑے بڑے آپ دیکھ لیجئے کہ جو چیز بڑوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی موبائل ہے مثال کے طور پر، وہ چھوٹا سا بچہ آئے گا وہ یکدم اسے ایک سال کو میں دیکھوں گا میرا بچہ تو انجینئر ہے جو موبائل مرضی دیتی، ہمیں آن آف کے علاوہ آتے ہی کچھ نہیں. یہ نسل ذہین آتی جا رہی ہے، حجت خدا کا ظہور قریب ہے. یہ بچوں کی ذہانت میں اضافہ اس لیے ہے کہ امام جب آئیں گے تو عقل کو کامل کر دیں گے، عقلوں کو کامل کر دیں گے حجت خدا، اور اس وقت جاہلوں کی گنجائش نہیں ہوگی. اسکول جانے والے بچوں سے میری گزارش ہے اپنے علم کی طرف اس نیت سے محنت کیجئے کہ اگر میرے پاس کوئی علم ہوا، کوئی ہنر ہوا، کوئی ٹیکنیکل علم ہوا تو میں اپنے اس علم کو حجت خدا کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لوں، کیونکہ امام کے پاس جاہلوں کی گنجائش نہیں ہوگی، امام کے سامنے جاہلوں کی گنجائش نہیں ہوگی. فرمایا جب پردہ خالی رواج کے طور پر باقی رہ جائے، خالی رواج، اپنے علاقے میں پردہ شروع، اپنا علاقہ ختم، پردہ خدا حافظ. اچھے بھلے بازار میں جا رہے تھے بغیر پردے کے، وہ کم وقت واقف سامنے آ گیا، پردہ کرنا پڑ گیا. واقف نہ آتا تو نہ واقفوں سے کیسا پردہ. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا سنا ہے اپنے عزیزوں سے پردہ کرتے ہیں، جو غیر ہو تو کوئی شرم ہے نہ پردہ ہے. کبھی جو وقت ملے ان سے جا کے پوچھائیں یہ ہم کو آپ نے کب سے عزیز سمجھا ہے. جب دیکھو کہ پردہ رواج کے طور پہ رہ گیا، اور امام فرماتے جب تم دیکھو کہ دین خالی زبان پر آیا، اور جب تم دیکھو کہ قرآن حلق میں پھنس گیا. طالبان کے فوٹو دیکھیے، یہ تصویریں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں. خدا کی قسم پاکستان اور افغانستان کے طالبان ہو یا نہروان کے خارجی، قرآن کی قسم نہ داڑھیوں میں تبدیلی ہے نہ شکلوں میں فرق ہے. تاریخ میں آپ ان کی تصویریں بھی دیکھیے، ایسی داڑیاں، ایسی مونچھیں، ایسے ہی زور، ایک جیسے نظر آئے. امیر المومنین نے تلوار اٹھائی، انہوں نے قرآن کھول لیا. مالک اشتر کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو آگے بڑھ رہا. اشتر کہتے تھے آؤ، نہیں، انہوں نے باقی نے کہا خدا کا خوف کرو، کافر ہو گئے، یہ قرآن ہے. علی فرماتے تھے قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہوا ہے. مجھے بی بی فاطمہ کی قسم، جب تک قرآن حلق میں پھنسا رہے انسان تب تک بدماش رہتا ہے، اور قرآن سینے میں اتر جائے تو محبت اہل بیت بن جاتا. یہ قرآن اپنی جگہ بدلتا ہے تو اپنا تاثیر بدل دیتا ہے. تو جس کے یہاں تک رہے گا وہاں تک شیطنت باقی رہے گی، سینے میں اترے گا تو محبت اہل بیت میں تبدیل ہو جائے گا. امام محمد باقر فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ لوگ گناہ کرنے کے لیے رات کا انتظار بھی نہیں کر رہے، یعنی ایک دور تو یہ آیا کہ لوگ چھپنا چاہتے تھے، اور جب تم دیکھو کہ گناہ کرنے والے کو ذلیل نہ سمجھا جائے
اور لوگ جانتے ہو کہ یہ سود کے مال کو حرام کو کھاتا ہے، لیکن اس کی دولت کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کر رہے ہوں۔ جب تم دیکھو کہ علم قدموں کے نیچے اور دنیا سر کے اوپر آ گئی ہے، جب تم دیکھو کہ لڑکے بے حیا ہو گئے ہیں اور ان کے والدین ان کی بے حیائی میں ان کی معاونت کر رہے ہیں، اور جب تم دیکھو کہ لوہے پہ لوہا دوڑ رہا ہے، علماء کہتے ہیں یہ ٹرین کی ایجاد کی طرف اشارہ کیا گیا، لوہے پہ لوہا دوڑا۔ جب تم دیکھو کہ بصرے میں آسمان کی طرف سے فوج اترے جن کے لباس ہاتھیوں کی طرح کے ہوں۔ قدیم زمانے میں فکر انسانی میں یہ بات حیران کن تھی کہ آسمان سے فوج کیسے اترے گی۔ وہ ہیلی کاپٹر آئے، اوپر سے انہوں نے بندے اتارے، اور گیسز سے بچنے کے لیے امریکیوں نے جو ماسک پہنے ہوئے تھے وہ بالکل ہاتھی کی سونڈ کی طرح موجود۔ جب تم دیکھو کہ آسمان کی طرف سے فوج اتر رہی ہے اور انہوں نے ہاتھیوں کی طرح کے لباس پہنے ہوئے، تو سمجھو کہ وقت ظہور قریب ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ بے حیائی کے کاموں میں نصرت کی جائے اور نیکی کے کام کو بوجھ سمجھا جائے اور مال حرام کو مال غنیمت سمجھا جائے اور اس پر اتنی خوشی منائی جائے، یعنی حالانکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے انسان آگاہ نہیں ہوتا کہ یہ مال حرام ہے، یہ میرے لیے کتنا بڑا عذاب پیدا کر سکتا ہے، لوگ خوشی محسوس کریں۔ کسی کا موبائل مل گیا، خوشی ہو گئی، 500 کا نوٹ مل گیا، کتنا بڑا وبال پیدا کر دے گا، اس کی طرف لوگ توجہ نہ کریں، تو کہا سمجھو کہ قائم کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ امام نے فرمایا جب تم دیکھو لوگ دنیا میں خرچ کرتے ہوئے سخی محسوس ہوں، فیاض، دیالو، بڑا شاہ خرچ، اور امام نے کہا وہی شخص دین میں بخیل ہو جائے، کنجوس ہو جائے۔ دنیا کا خرچ آیا، جہاں 1 روپیہ لگتا ہے 2 روپیہ لگاؤ، زیادہ سے زیادہ خرچہ کرو تاکہ میری عزت میں اضافہ ہو۔ شو کھانے میں پابندی لگی، کتنا جرمانہ ہے؟ 3 لاکھ پہلے لے لو۔ یہ دنیا ہے۔ دین، میں نے ایک زمیندار کو ایک مولوی صاحب کی بےزتی کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کا 300 روپے سوئی گیس کا بل آ گیا تھا۔ اس نے کہا روز پاوے پکاتے ہو جو 300 کا بل آ گیا، یہ 150 سے زیادہ ہوا تو تم اپنی تنخواہ سے کٹواؤ گے۔ دنیا میں سخی، دین میں بخیل۔ فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ بے حیائی میں فخر کرتے ہیں اور انہیں کوئی ٹوکتا نہیں، جب تم دیکھو کہ لڑکے بے حیا ہونے کے ساتھ ساتھ نافرمانی کو اپنے لیے فیشن سمجھتے ہیں، جب اولاد دعا مانگتی ہے کہ میرے والدین مر جائیں تاکہ میں ان کی دولت کا مالک بن جاؤں، تو سمجھنا کہ امام کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اور امام نے فرمایا دوسرے مقام پہ، حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا سلام ہو میرا قائم پر، تو مجمع نے اٹھ کے کہا مولا قائم کب ظہور کرے گا؟ فرمایا جب ماں اپنے بیٹے کی موت کے لیے بد دعا کر رہی ہے، یعنی اتنا تڑپائے گی اولاد اپنے والدین کو، معاشرے میں محلے میں شریف کہلانے والا بچہ، سارے اس کی تعریف، یہ بہت اچھا بچہ ہے، اور گھر میں جائے تو بدتمیز ترین ہو جائے، دوست کو ملے تو کہے جان کی بھی ضرورت ہو تو حاضر ہے، اور سگے بھائی سے بول چال نہیں۔ اس نے عدل الہی پر الزام لگایا، جس کا خدا نے تمہیں خونی بھائی بنایا، جس سے خون کی رشتہ داری خدا نے قائم کی، جس کے عادل نے سمجھا کہ اسے تمہارا بھائی ہونا چاہیے، کیا حضور کی سیرت پڑھنے کے بعد بھی بھائیوں پہ اعتبار نہیں کرو گے اور یاروں پر اعتماد کرتے رہو گے؟ سیرت رسول خود گواہ ہے کہ یار کبھی مشکل میں کام نہیں آتا، خون کی رشتہ داری ہمیشہ کام آتی۔ جب دنیا کے اندر آپ کو ایسی مثالیں ملیں کہ جب معاشرے کو ایسا بگڑتا ہوا دیکھو تو سمجھو وقت قریب ہے، وہ وقت قریب ہے کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا اور وہ ذوالفقار لے کر اس دنیا کو اس طرح سے عادل سے بھر دے گا جیسے یہ ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی۔ جب تم دیکھو کہ مسجدوں میں روشنیاں زیادہ ہیں
نمازی تھوڑے ہیں. جب تم دیکھو کہ قاریان قرآن کی کثرت زیادہ ہے اور عالم بے عمل ہے. جب تم دیکھو کہ تقوی کی نصیحت کرنے والا بذات خود تقوی سے خالی ہے. جب تم دیکھو کہ نمازیں اجرت پر پڑھائی جاتی ہیں. جب تم دیکھو کہ روزے رکھنے والا اس لیے روزے رکھتا ہے تاکہ اسے اس کی صحت کے جسمانی فائدے حاصل ہو جائیں. آج ایک نوجوانوں کی اکثریت رمضان کو عبادت سمجھ کر اس کی طرف مشغول نہیں ہوتی. ڈائٹنگ کا شوق بھی اس طرف مائل کر دیتا ہے. اور سامعین گرامی قدر اس بات پر زور دیا جاتا ہے فلاں کام کا کیا فائدہ ہے, فلاں کام کا کیا فائدہ ہے, نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہو جاتا ہے. دنیاوی فائدے کو تلاش کیا جاتا ہے. حالانکہ فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان دنیا کے فائدے کو نہ دیکھے, پوری دنیا کا نقصان ہے. اور حضور اور اہل بیت نے فرمایا ایسا کرنا چاہیے, جب وہ تب اس عمل کو انجام دے گا تو خدا اسے اس کا اجر عطا کرے. اور اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری کا خواب, جس کے اندر انہوں نے حضرت امیر المومنین سے آ کے عرض کیا یا امیر المومنین میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے کپڑا اترا ہوا ہے اور ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ سارا لے جاؤ, جتنا کپڑا ہے سارا لے جاؤ. لیکن مولا میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں مخراز ہے, کینچیاں, اور وہ ناپتے ہیں ضرورت کے تحت, اسے کاٹ لیتے ہیں, جاتے ہیں تو جو لے جاتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے. امیر المومنین نے فرمایا جابر تو نے میرے بچے کے ظہور کا زمانہ دیکھ لیا. کہ مولا کیسے؟ فرمایا وہ کپڑا نہیں دین ہے. خدا کہے گا سارا لے جاؤ, لوگ ضرورت کے تحت ناپ ناپ کے لے کے جائیں. اتنا کافی ہے, مجھے مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے, میں مولوی تو نہیں ہوں. حالانکہ دین مولوی کے لیے کہاں اترا ہے, مولوی کے لیے تو اترا ہی نہیں. دین مومن کے لیے اترا ہے, وہ چاہے مولوی ہو چاہے عوام کے اندر سے, اس کے پورے دین کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. اس لیے فتنوں سے بچیے, بلاؤں سے بچیے. اگر کوئی مسلسل 3 دن روزہ رکھے اور یہ عمل اپنا بدھ سے شروع کرے, بدھ جمعرات اور جمعہ 3 دن روزہ بھی رکھے, حرام سے پرہیز کرے. امام علیہ السلام جس کے گھر سے روٹی کا ایک لقمہ کھائیں گے, روایت ہے پورا گھر جنت میں جائے گا. ایک روٹی کے بدلے نہیں, ان کی غذا پاک ہوگی, اس غذا کا حصول نیک اور حلال طریقے سے ہوا ہوگا, گوندنے والی کو طہارت کا پتہ ہوگا, برتنوں کا خمس نکلا ہوا ہوگا. یہ چھت کے نیچے ہوں گے وہ جناب سیدہ کے حقوق کے نیچے نہیں دبی ہوئی ہوگی, مال سعادات ادا ہوگا اس گھر کا. امام ایک لقمہ قبول کریں گے, پورا گھر جنتی ہوگا. اسی لیے میرے محترم اور مکرم سامعین, حلال غذا استعمال کرے, بدھ جمعرات اور جمعے کو روزے رکھے, سورہ مزمل کی تلاوت کرے تو اسے ضرور بے ضرور حضرت کی زیارت عالم خواب میں علماء فرماتے ہیں کہ نصیب ہوتی ہے. اگر کوئی مسلسل 40 جمعہ غسل زیارت امام حسین علیہ السلام کرے اور 2 رکعت نماز زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام ادا کرے, اسے حضرت کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اگر کوئی انا انزلنا کو کثرت سے تلاوت کرے, اسے حضرت کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اگر کوئی سورہ جمعہ کو مسلسل 40 دن تک پڑھتا رہے, جمعے سے شروع کرے اور ساتھ میں زیارت امام حسین پڑھے, اسے حضرت کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اگر کوئی انسان حضرت کی محبت کو اپنے دل میں طلب کی طرح پیدا کرے تو اسے زیارت حضرت یقیناً 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 نصیب ہوتی ہے. اور حضرت یقیناً رہنمائی بھی فرماتے ہیں. کسی نے پوچھا تھا امام کو خط لکھوا کر, اللہ نے اگر آپ کو امام بنایا ہے, چھپانے کا کیا فائدہ, چھپے ہوئے امام کا کیا فائدہ, آپ ظاہر کیوں نہیں ہوتے, آپ چھپ کے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو امام نے جواب لکھا, ہمارا وجود عالم غیبت میں تمہارے لیے اسی طرح مفید ہے جس طرح سورج بادلوں کی اوٹ سے فائدہ پہنچا رہا ہوتا. وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن زندگی جو رواں دواں ہوتی ہے وہ سورج کی کرنوں کی وجہ سے رواں دواں رہتی ہے, روشنی کی وجہ سے رواں دواں رہتی ہے. اور ان کا ہونا, بلاؤں کے نزول نہ ہونا, وہ امام کے ہونے کی وجہ سے ہے. اگر امام نہ ہو, زمین اپنے محور پہ نہ رہے, سورج اپنے محور پہ نہ رہے, چاند اپنے محور پہ نہ رہے. یہ حدیث قصہ رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے صاف, انی ما خلقت السماء مبنیہ, آسمان نہ بناتا, زمین نہ بناتا, سورج نہ بناتا, سمندر نہ بناتا اگر انہیں نہ بناتا.
قبلہ بخاری صاحب یہ فرما سکتے ہیں میں مومنین کو نہ بلاتا، میں ذاکر کو نہ بلاتا، میں لاؤڈ اسپیکر نہ لگاتا، میں لائٹنگ نہ لگاتا، میں پنکھے نہ چلاتا اگر مجلس نہ ہوتی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں مجلس کی خاطر. جب مجلس ہو جائے گی لاؤڈ اسپیکر آف ہو جائے گا، میں اپنے گھر، آپ اپنے گھر، لائٹیں آف، کیونکہ جب تک مقصد رہے تب تک چیز رہتی ہے. مقصد ختم ہو جائے چیز ختم ہو جاتی ہے. سورج آل محمد کے لیے، چاند آل محمد کے لیے، سمندر آل محمد کے لیے، زمین آل محمد کے لیے. تو اگر میرا قائم موجود نہیں ہے پھر سورج کیوں ہے، چاند کیوں ہے، زمین کیوں ہے، آسمان کیوں؟ اور یہ رسول اللہ کا بتایا ہوا پیئر ہے، قرآن اور اہل بیت. ایک شادی میں آپ گئے، ولیمے سے ہو کے باہر آ گئے. ان کا کیسی شادی تھی؟ اس نے کہا مزہ نہیں آیا، دولہا ہی دولہا تھا، دلہن نہیں تھی. ایسی شادی ہو سکتی؟ ممکن ہے تو کچھ بتائیے. نہیں ہوگی نا جی. دولہا ہے تو دلہن ہوگی. اس کی پہنچ نہیں تھی تو اور بات ہے. قرآن ہے تو اہل بیت ہوں گے، کیونکہ یہ پیر بنائے خود رسول خدا نے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت. اس میں ایک جاہل مقصر نے لکھا اہل بیت کا مقام چھوٹا ہے، قرآن شریف بڑا. یہ کیسے بڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن پہلے آیا ہے، اہل بیت بعد میں، تو جو پہلے آئے وہ افضل ہوتا ہے. میں نے کہا میں آج پڑھتا ہوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن پہلے کھڑے ہیں انسان بعد میں. بتاؤ جن افضل ہوتے ہیں کہ انسان؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال پہلے کھڑا ہے، بیٹے بعد میں. بتاؤ مال افضل ہوتے ہیں یہ بیٹا افضل ہوتا ہے؟ یہ جاہلانہ روش ہے. اسی لیے سامعین گرامی قدر مسلسل اپنی سوچوں کو اپنے امام کی طرف پھیریے، اپنے معاشرے کو درست کیجیے، اپنی غذا کو پاک کیجیے، خمس کو ادا کیجیے، امیر کی ولایت کو اپنائیے، نمازوں کی طرف توجہ دیجیے، قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ دیجیے. یاد رکھیے جب آپ عبادات کی طرف مشغول ہوں گے تو پھر لوگوں کے لیے امام غائب ہو تو ہو، شریف مومن سے امام غائب نہیں ہو سکتا. آپ کو وہی مفاد، چاہے ظہور کا وقت آپ کو نصیب ہو. خدا مجھے اور آپ کو حضرت کا ظہور، میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، خدا کی قسم یہ اتنا وسیع ترین موضوع ہے. روز حضرت جبرائیل بھی پڑھیں تو وہ بھی حق ادا نہ کر سکے. اتنا وسیع، اتنا ضروری، اتنا لازمی. کوشش صرف اتنی کہ ایک ذرے اور رائے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں اپنے زمانے کے امام کی حقیقی محبت پیدا ہو جائے، وہ معرفت والی محبت، وہ ریاکاری والی محبت نہیں، ناپنے تولنے والی محبت نہیں کہ بونے ہو کے لوگ ائمہ کے قد کو ناپیں، وہ جاہلوں والی محبت نہیں، ان کے اختیارات میں شک کرنے والی محبت نہیں، ان کے ولایت کے تصرف میں جاہلانہ طور پر بحثیں کرنے والی محبت نہیں، تدبر کرنے والی محبت، تفکر کرنے والی محبت، آل محمد کی عظمت کو سمجھنے والی محبت اور ان کے مقام. اور نہیں باقی اگر کوئی اس لیے گھبرایا ہوا جی فلاں مولوی صاحبان کی تعداد بڑی کثیر ہے، وہ تو ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، تو ان کے لیے شہید محسن نقوی کے 4 مصرے پڑھ کے فی الحال اس موضوع کو یہاں پہ روکا جاتا ہے کہ نظام منتشر بس مہدی دورہ سنبھالے گا. نظام منتشر بس مہدی دورہ سنبھالے گا، جو ہے خود ساختہ ہادی کسر ان کی نکالے گا. نہ بن کر اژدہا کر کوشش حق کو نگلنے کی، وہ بیٹا ہے علی کا دیکھ کلے چیر ڈالے گا. علی کے سامنے مرحب نہیں ٹھہرا، مولوی کیسے ٹھہرے گا؟ یہ وہی ہے جی سجاد حسین نقوی پھر آ گیا جی. پھر دعا کر دیتا ہوں خدایا ان کو امتحان میں کامیابی نصیب فرما. اور یہ سوال ہے کیونکہ موضوع سے متعلق نہیں ہے، اور ابھی بھی میں اسی طرف آپ سے گزارش کرتا ہوں، کسی بزرگوں سے تو میری ماں مجھ سے زیادہ صاحبان علم و عرفان شخصیات مجلس اعظم میں تشریف فرمائے، کوئی اگر نوجوان اس موضوع کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہے تو اسے گزارش ہے کہ وہ اپنا سوال پوچھ لے تاکہ ہم اسے کریں. یہ سوال ہے جی کہ جب خود رسول خدا کو معلوم تھا کہ ان کی اولاد کے ساتھ ان کی امت نے کیا کرنا ہے، تو پھر تو یہ سب ان کے حکم کی تعمیل ہوئی. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ دیکھیے ایک چیز کا حضور کا فرما دینا، اس میں اس بات کا دخل ہے کہ کیونکہ ویسا ہونا ہے اس لیے حضور نے اطلاع دی ہے.
عبداللہ ابن عمر نے امام حسین کو روکا کہ آپ عراق نہ جائیے. کہا کیوں؟ کہا میں نے رسول سے سنا ہے کہ آپ عراق میں قتل ہو جائیں. تو کہا ابن عمر میں اتنے سچے رسول کی بات کو جھٹلانے کے لیے عراق نہ جاؤں؟ اتنے سچے رسول نے مجھ سے کہا اور میں ان کی بات کو جھٹلانے کے لیے. عبداللہ ابن زبیر اس نے کعبے میں امام حسین کو روکا. کہا کعبے میں رہ جائیے، جتنی دیر آپ رہیں گے میں آپ کی حفاظت کروں گا، ساتھ دوں گا، مدد کروں گا. آپ مکے سے نکل گئے تو پھر میں آپ کی حمایت نہیں کروں گا. یہ عبداللہ ابن زبیر بول رہا تھا. اور اب امام زمانہ بولا حسین ابن علی. فرمایا عبداللہ اگر کبھی وقت آئے تو کعبے کی ڈھال بننا، کعبے کو اپنی ڈھال نہ بنانا. یہ فکرے ہیں امامت کے. اور ایسا ہوا، امام کعبہ چھوڑ کے چلے گئے اور وہ کعبے کو ڈھال بنا کے وہاں پہ کھڑا ہوا. تو یہ کعبہ ہو، لال